رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی کہتا تھا کہ قاتلہ اللہ ما اجرہ علی الدین، قاتلہ اللہ، خدا اس کو تباہ کرے ابو حنیفہ کو، ما اجرہ علی الدین، یہ کتنا جری ہے دین کے خلاف، اپنی رائے چلاتا، قیاس چلاتا، ما اجرہ علی الدین، ما احسنہ واحسن بی وحسنہ، سمجھے، ما اجرہ علی الدین، یہ کتنا جری ہے دین کے خلاف۔ لیکن شعر کو دیکھا نہیں تھا، امام مالک بھی شعر، قربان جاؤں، ایمان کا تقاضا یہی ہے، جو غلط مسائل ابو حنیفہ کو بتایا گیا تھا وہ تو ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ ابو حنیفہ کے خلاف بولے، لیکن جو ابو حنیفہ کا مذہب تھا وہ حضرت کو صحیح پہنچا نہیں تھا، اور جو پہنچا تھا وہ حضرت کا مذہب نہیں تھا۔ امام بخاری جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے تھے مکہ میں، مدینہ میں، امام دار الہجرہ جس کو کہتے ہیں، اللہ نے بڑا کام لیا، قربان جاؤں امام مالک پہ۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بستان المحدثین جب لکھا، سمجھے، تو فرمایا کہ اگرچہ ہوں حنفی لیکن میرے ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتے پہلے ابو حنیفہ کے حالات لکھو۔ پہلے تو امام دار الہجرہ جس نے نبی کی ہجرت گاہ کو اپنے لیے دار الہجرت بنایا، مدینہ سے صرف ایک مرتبہ نکلا کہ حج کرنے کے لیے جاؤں گا، ورنہ مدینہ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، میرے محمد نے کبھی مدینہ کو نہیں چھوڑا۔ بڑے آدمی تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے لاڈلے تھے، سمجھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے تھے مسجد نبوی میں، اور شاید آپ کو واقعہ بھی معلوم ہو، امام ابو حنیفہ کو سخت گالیاں دیتا تھا۔ اللہ والے لوگوں تھے، ایمان کا تقاضا یہی ہے، جب ایک آدمی کے بارے میں مجھے بتایا جاتا تحقیق سے ثابت ہے کہ اس کے اندر یہ گندگی ہے، اس کا یہ عقیدہ فاسد ہے، تو پھر میں پرلے درجے کا بغیرت ہوں کہ اس کو برا نہ کہوں، اس کی برائی کو مجھے واضح کرنا مجھ پر واجب ہے، تاکہ خلق خدا کو اس سے نقصان نہ ہو جائے۔ ہماری بزرگوں نے بزرگ تیری بدعتیں کرتے رہے، تیرے بزرگ، سمجھے، میں اندھا بن گیا ہوں کہ قرآن و سنت کے تیرے بزرگ، سمجھے، اس بات کو بھی سمجھا کروں۔ حضرت اقدس امام مالک، لیکن غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہے، سمجھے۔ حضرت اقدس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی کہتا تھا کہ قاتلہ اللہ ما اجرہ علی الدین، قاتلہ اللہ، خدا اس کو تباہ کرے ابو حنیفہ کو، ما اجرہ علی الدین، یہ کتنا جری ہے دین کے خلاف، اپنی رائے چلاتا، قیاس چلاتا، ما اجرہ علی الدین، ما احسنہ واحسن بی وحسنہ، سمجھے، ما اجرہ علی الدین، یہ کتنا جری ہے دین کے خلاف۔ لیکن شعر کو دیکھا نہیں تھا، امام مالک بھی شعر، قربان جاؤں، ایمان کا تقاضا یہی ہے، جو غلط مسائل ابو حنیفہ کو بتایا گیا تھا وہ تو ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ ابو حنیفہ کے خلاف بولے، لیکن جو ابو حنیفہ کا مذہب تھا وہ حضرت کو صحیح پہنچا نہیں تھا، اور جو پہنچا تھا وہ حضرت کا مذہب نہیں تھا۔ امام بخاری جو امام ابو حنیفہ کا نام نہیں لیتا وہ بہت اچھا کرتا ہے، ایمان کا تقاضا یہ سخت غصے میں، قال بعض الناس، ابو حنیفہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کا نام لے لوں، یہ غیرت ایمانی ہے، اس کو کہتے غیرت ایمانی۔ لیکن بقول حضرت اقدس اللہ اور شاہ کشمیری کا جو مذہب تھا ابو حنیفہ کا وہ بخاری کو پہنچا صحیح نہیں، اور جو بخاری کو پہنچا وہ ابو حنیفہ کا مذہب نہیں تھا۔ تو اس نے امام بخاری بھی انشاءاللہ مصاب عند اللہ، ماجور عند اللہ، اللہ کے آپ کو اجر ملے گا، ایمان کا تقاضا یہی تھا وہ کرے، لیکن ابو حنیفہ اس سے بری ہے، ابو حنیفہ کو مذہب نہیں۔ تو حضرت امام مالک کہتے تھے ما اجرہ علی الدین، خدا اس کو تباہ کرے، قاتلہ اللہ ما اجرہ علی الدین۔ امام ابو حنیفہ چلا گیا حج پہ، تو حضرت اقدس امام مالک کا ایسا سبق ہو رہا تھا، سبق میں جا کر کے بیٹھ گیا امام ابو حنیفہ، سنا سبق، اس کے بعد سبق کے بعد ملا حضرت اقدس سے، امام مالک سے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیف الحال، طیبین، ماشاء اللہ الحمدللہ طیب، من این، کہاں سے آپ تشریف لائے، من این ہوتا ہے، فرمایا من العراق، من العراق، عراق سے، تو امام مالک نے فرمایا ہناک النفاق والشقاق، حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا من العراق، اس نے کہا ہناک النفاق والشقاق، وہاں تو منافقت ہے اور وہاں مخالفتیں ہیں، جھگڑے ہیں، وہاں کیا ہے، عراق کے اندر تو منافقت ہی منافقت ہے، سمجھے، تو کون سا صاف بن کر کے آ گیا ہوگا، تو بھی تو منافق بن کر کے آ جاؤ۔ تو امام مالک چونکہ مدنی تھے، مدنی، تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، وہاں پہنچ کر کے انشاءاللہ میں آپ کو ترکیب بھی بتا دوں گا، سمجھے، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ،
مدینہ معلوم ہے قوم ہے کہ منافقت پر جمی ہوئی ہے، منافقت ان کے رگ و ریشے کے اندر بسی ہوئی ہے، منافقت سے چھوٹ نہیں سکتے، منافقت ان کو چھوڑ نہیں سکتا، سمجھے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کوئی ہو گیا کہ اس آدمی نے برجستہ فوراً مجھے جواب دیا، دا ڈھیر خطرناک سڑائی دیکھنا یہ لگتا بڑا خطرناک ہے کہ فوراً اس نے جواب دیا۔ فرمایا الست بأبی حنیفہ، ہے کیا کہا؟ الست بأبی حنیفہ، اب ابو حنیفہ کہیں تو نہیں ہے، سمجھے؟ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا بلا، میں وہی بلا ہوں جی۔ اللہ اللہ قربان جاؤں ابو حنیفہ پہ۔ کہا بلا، بلا چونکہ کلام منفی کو مثبت بناتا ہے، وہ تو اس نے منفی کہا، الست بأبی حنیفہ، کہیں ابو حنیفہ تو اب نہیں ہے؟ قال بلا، کیوں نہیں، میں وہی بلا ہوں، وہی ابو حنیفہ ہوں، دیکھ تو ذرا۔ دونوں کے مذاکرات ہو گئے، ابو حنیفہ کے بہت سے مسائل کے بارے میں، حضرت کے بارے میں ان کو غلط فہمی پہنچی تھی، وہ لمبے سلسلے میں، اس میں اپنا گھنٹہ زیادہ آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا، تو حضرت کا ذہن بالکل صاف ہو گیا امام مالک کا۔ فرمایا ابو حنیفہ جب تک آپ مدینہ میں 10 دن رہو، 15 دن رہو، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے صبح شام آپ میرے گھر سے کھانا کھائیں گے، یہاں کر کے مسجد نبوی میں عبادت کرو، لیکن صبح شام جو ہے نا آپ میرے ہاں۔ مجھے شیخ بدر بھی یاد آ گیا، پچھلے سے پچھلے، میں تو آج بھی جاتا ہوں، پچھلے سال بھی گیا، ابھی بھی ان سے ملاقات نہیں، تو پچھلے سے پچھلے سال حضرت مجھے ملے، تو بتایا گیا تھا کہ یہ بڑا مولوی ہے، تو مجھ سے ملا تو کیا شیخ منظور، میں نے کہا نعم شیخ سیدی عیش تقول، کہ هناك فرق، هل عندكم فرق بین الدیوبندی و بین البریلویہ؟ فرق ہے؟ میں نے کہا لا فرق واحد لا بل فروق کثیرۃ بینہما۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ دیوبندیت کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے بغیرت ابن بغیرت بہت سی بدعتیں کرنے والے پھر بھی نام ان کا دیوبندی کا۔ میں آپ سے ابھی پوچھوں کہ دیوبندی کے ارکان کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ میں سے کوئی بھی نہیں بتائے گا، اور آپ کو میرا چیلنج اپنے استادوں سے پتہ کر کے مجھے بتا دو کہ دیوبندی کے اصل ارکان کیا ہے، کہ کون سا رکن ٹوٹے گا تو آدمی دیوبندی ٹوٹے گا، یہ آپ بتا بھی نہیں سکتے، کسی کو آئے گا بھی نہیں، اگر آئے گا تو وہ بتائے گا نہیں، اس لیے کہ وہ خود بدعت میں مبتلا ہے۔ دیوبندی جیسے موحد کوئی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے قابرین جیسے، عام صوفی بغیرت جاہل، وہ جا کر کے اللہ کا بھلا کرے بدعتیں اور چھتری استعمال کرے دیوبندیت کا، سمجھے؟ اس طریقے پر نہیں ہوتا۔ حضرت اقدس نے سب کچھ امام مالک نے سمجھایا، سمجھے؟ خیر وہ شیخ بدیر میرا دوست